الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله 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 الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصرف کا 9واں باب ہے ناقص تعلیلات. سبق نمبر 12 میں خوش آمدید. گزشتہ سبق کے اندر ہم نے امر حاضر مجہول کی تعلیل پڑھی تھی. آج کے سبق کے اندر ہم امر غائب کی تعلیل پڑھیں گے اور ہم انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر امر غائب معلوم اور امر غائب مجہول دونوں کی تعلیلات کو کور کریں گے. امر غائب معلوم دیکھیں ذرا. لیدعو اس کو آپ نے بنانا ہے مضارع غائب کے صیغے سے. یدعو ہے تو اس کو بنانا ہے یدعو سے. کیسے بنائیں گے؟ شروع میں آپ نے لام امر لگایا اور یہ جو واحد کا صیغہ ہے اس واحد کے صیغے کے آخر سے جو حرف علت ہے وہ حذف ہو جائے گا امر بناتے وقت، جیسا کہ آپ نے لم جازمہ کے وقت اور لن ناسبہ کے وقت آخر سے آپ نے حرف علت کو گرایا تھا. تو ایک ادھر سے حرف علت گر جائے گا لیدعو، اور اسی طریقے سے جو لتدعو ہے واحد مؤنث غائب اس سے بھی گر جائے گا، اور یہ جو واحد متکلم ہے لادعو یہاں سے بھی گر جائے گا، اور جمع متکلم لندعو یہاں سے بھی آخر سے حرف علت گر جائے گا. تو لتدعو اصل میں کیا تھا؟ لتدعو. لادعو اصل میں کیا تھا؟ لادعو. لندعو اصل میں کیا تھا؟ لندعو. تو آخر سے واو حرف علت گر گیا. اب اس کے بعد آپ آگے جو تثنیہ میں دیکھیں، جو تثنیہ ہے اس تثنیہ میں آخر سے جو نون تثنیہ وہ گر جاتا ہے. جیسے یدعوانی تھا تو لام لگ گیا شروع میں تو لیدعوا ہو گیا. اسی طریقے سے تدعوانی تھا لام لگ گیا شروع میں تو ہو گیا لتدعوا. تثنیہ بھی ہو گیا، واحد بھی ہو گیا. اب اس کے بعد آپ آگے آجئے، جو جمع مؤنث ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. وہ یدعونا تھا بس شروع کے اندر لام لگا ہے، باقی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے. تو یہ بالکل اپنی اصل پر ہی ہے. البتہ اس میں یہ دیکھیں جو جمع مذکر ہے غائب کا صیغہ اس کے آخر سے بھی نون گر جائے گا. یدعونا تھا جب شروع میں لام لگا تو آخر سے نون گر گیا تو یہ بچ گیا لیدعو. تو یہاں تک نارمل صیغے ہو گئے ہیں. اب اس کے بعد جو آگے یہاں سے تاکید ثقیلہ شروع ہو رہا ہے اس کو بھی دیکھ لیں. دیکھیں اس تاکید ثقیلہ میں وہی بات ہے، جب آخر میں نون تاکید ثقیلہ لگائیں گے یا واحد کے صیغے میں تو وہ واو جو حذف ہوئی تھی آخر میں آنے کی وجہ سے اب یہ چونکہ آخر میں واو نہیں رہی ہے بلکہ نون آ گیا ہے تو حذف شدہ جو واو ہے وہ واپس لوٹ آئے گی. یہاں پر بھی واپس لوٹ آئے گی اور اسی طریقے سے یہاں پر بھی واپس لوٹ آئے گی، یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی. جو چاروں کی چاروں صیغوں میں واو حذف ہوئی تھی آخر میں آنے کی وجہ سے وہ چاروں صیغوں میں واو دوبارہ واپس لوٹ آئے گی. یہ کیا بن جائے گا؟ لیدعو سے لیدعو ونہ. واو پر فتح اس لیے دیں گے کیونکہ واحد کے آخر میں جو نون ہے اس سے پہلے فتح آتا ہے. اور جو تثنیہ ہے تثنیہ میں صرف آپ نے نون تاکید ثقیلہ کا لگانا ہے اور اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، باقی سارا صیغہ یہی والا ہے لیدعوانی. البتہ یہ جو جمع ہے لیدعو اس میں تھوڑا سا قانون لگا ہے. یہ جو لیدعو ہے اصل میں کیا تھا؟ جب نون تاکید ثقیلہ کا لگا تو یہ بن گیا لیدعون اس طریقے سے. اب اس کے بعد التقاء ساکنین ہوا واو اور نون کے درمیان تو واو حذف ہوگی تو پیچھے بچ گیا لیدعون. اس کے بعد اب آگے چلے لتدعون. یہ وہی والا صیغہ ہے، یہ والا جو واو حذف ہوئی تھی یہاں پہ جب آپ نے نون تاکید ثقیلہ کا لگایا تو حذف شدہ واو واپس لوٹ آئے گی اور یہ بن جائے گا لتدعون. تثنیہ کا صیغہ اس کے آخر میں صرف نون تاکید ثقیلہ کا لگا ہے، وہی والا صیغہ لتدعوا والا. اور جو جمع والا صیغہ ہے وہ یہ تھا لیدعون. جب آخر میں ہم نے نون تاکید ثقیلہ کا لگایا تو یہ بن جائے گا لیدعونن. تو تین نون کا جمع ہونا لازم آئے گا جو کہ اچھا نہیں سمجھا جاتا، لہذا فرق کرنے کے لیے درمیان میں الف لے آئیں گے اور الف تثنیہ کی مناسبت سے نون کو کسرہ دے دیں گے تو یہ بن جائے گا لیدعونانی. اس کے بعد دیکھیں لیدعون. یہ وہی والا صیغہ لیدعو والا جو واو یہاں پہ حذف ہوئی تھی آخر میں آنے کی وجہ سے یہاں پہ چونکہ آخر میں نون آ گیا تو واو واپس لوٹ آئے گی تو یہ لیدعون. اسی طریقے سے لندعون واو حذف ہوئی تھی آخر میں آنے کی وجہ سے جب آخر میں نون لگ گیا تو واو واپس لوٹ آئے گی تو لندعون. اب اس کے بعد آپ آگے چلے خفیفہ کے صیغے. لیدعون صیغہ سارا یہی والا ہے، یہ والا لیدعون واحد والا صیغہ ہے، بس یہاں پہ نون تاکید ثقیلہ تھا، یہاں پہ نون تاکید خفیفہ کا لگ گیا اور کوئی فرق نہیں ہے. اور اسی طریقے سے لیدعون یہ جمع والا صیغہ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو تثنیہ ہے وہ خفیفہ میں نہیں آتا. یہ جو جمع والا صیغہ ہے لیدعون یہ وہی والا صیغہ لیدعون. جیسے آپ نے یہاں پہ التقاء ساکنین کی وجہ سے واو گرائی تھی یہاں پر بھی ایسے ہی لیدعو تھا نا، تو پھر جب آخر میں آپ نے نون لگایا
لیدعون ہوا التقاء ساکنین سے واو گر گئی تو لیدعون ہو گیا. اور اسی طریقے سے لتدعون یہ وہی والا صیغہ ہے لتدعون والا, یہاں پہ نون تاکید ثقیلہ ہے, یہاں پہ خفیف ہے اور کوئی فرق نہیں ہے. اسی طریقے سے لادعون لندعون یہاں پہ ثقیلہ ہے, یہاں پہ خفیفہ ہے اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. تو یہاں تک معلوم کی گردانیں مکمل ہو گئی ہیں. اب جو امر غائب مجہول ہے اس کی گردان بھی آپ یہاں پہ سمجھ لیں, پھر ہم انشاءاللہ نہیں کو شروع کریں گے. امر غائب معلوم کی تعلیل سمجھ لی ہے, اب امر غائب مجہول کی تعلیل آپ دیکھ لیں. دیکھیں یہ جو امر غائب مجہول ہے اس کو آپ بنائیں مضارع مجہول کے صیغوں سے. بس اس میں ایک چیز کا آپ خیال رکھیں کہ مضارع مجہول میں جو واو تھی لام کلمہ کے مقابلے میں وہ یا سے تبدیل ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ اگر آپ غور کریں گے تو جہاں جہاں پر آپ کو یا نظر آ رہی ہے نا, یہ حقیقت کے اندر واو ہی تھی, بس یہ ہے کہ وہ پھر واو سے یا بن گئی ہے. تو دیکھیں پہلے صیغہ دیکھ لیتے ہیں لیدعا. دیکھیں یہاں پر بھی امر غائب معلوم کی طرح کچھ صیغے ہیں جن کے آخر سے جو حرف علت ہے وہ حذف ہو چکی ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے نا یدعا بنا, یدعا سے الف تھا وہ حرف علت تھا, جب ہم نے امر بنایا تو ہم نے حرف علت کو حذف کر دیا تو یہ بن جائے گا لیدعا. اسی طریقے سے لتدعا, لتدعا تھا, اور اسی طریقے سے لادعا, ادعا تھا, اسی طریقے سے لندعا, ندعا تھا. تو آخر سے جو الف تھا حرف علت وہ گر گیا. اب اس کے بعد آپ آگے چلیں, جو تسنیہ ہے تسنیہ سے نون تسنیہ گر جائے گا. یدعیان سے لیدعیا, تدعیان سے لتدعیا. اور اسی طرح جو جمع مذکر ہے اس کے آخر سے بھی نون گر جائے گا, جیسا کہ یدعون سے لیدعو. اور آخری رہ گیا صیغہ جمع مؤنث غائب کا, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اس میں تبدیلی وہی ہے جو ہم نے مضارع مجہول کے اندر کر چکے ہیں. وہاں پہ تھا نا یدعینا, یدعون سے یدعینا ہو گیا تھا, تو بس شروع میں لام لگ جائے گا, باقی صیغہ وہی ہے, نون نہیں گرے گا اس لیے کہ یہ مبنی ہے. تو یہاں تک اب یہ والے صیغے مکمل ہو گئے. اب آگے چلیں اس میں تاکید ثقیلہ کی طرف. اب دیکھیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ جو مضارع مجہول ہے اس میں واو یا ہو جاتی ہے. اب وہاں پر بھی یہ وہی بات ہے کہ وہ یا جو حذف ہو چکی تھی بلکہ الف ہو کر حذف ہوئی تھی جب ہم نے واحد کا صیغہ بنایا تھا امر کا, تو چونکہ اب آخر میں نون تاکید ثقیلہ لگا ہے اس لیے حذف شدہ جو یا ہے وہ واپس لوٹ آئے گی اور آپ نے اس کو پڑھنا ہے لیدعینا. باقی جو تسنیہ ہے اس کے آخر میں صرف نون تاکید ثقیلہ لگا ہے. یہاں پہ لیدعیا تھا تو یہ لیدعیان نہیں ہو گیا. اور جو جمع ہے وہ یہاں پر بھی ویسے ہی ہے, لیدعو تھا, جب آخر میں ہم نے نون تاکید ثقیلہ کا لگایا تو جو واو ساکن تھی اس کو ہم نے ضمہ دے دیا تو یہ بن گیا لیدعون. اس کے بعد آپ آگے چلیں لتدعا, یہاں پر بھی وہی ہے. تو یہ جو یا حذف ہو چکی تھی وہ یا واپس لوٹ آئے گی. 4 صیغوں میں تھی نا, ایک یہ والا صیغہ تھا لیدعا, لتدعا, لادعا, لندعا. ان چاروں صیغوں کے اندر جو یا ہے وہ واپس لوٹ آئے گی جب تاکید ثقیلہ کا لگے گا. تو یہاں پر بھی جب تاکید ثقیلہ کا لگا تو یہ یا واپس لوٹ آئی. صیغہ واحد مؤنث غائب, فعل مضارع, فعل امر غائب مجہول. اس کے بعد آپ آگے دیکھیں جو تسنیہ ہے تسنیہ میں نون تسنیہ واپس لوٹ آئے گا. اب جو جمع ہے جمع وہی والی تعلیل ہے جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. لیدعینا تھا, جب آخر میں آپ نے نون تاکید ثقیلہ کا لگایا تو لیدعیننا ہو گیا. 3 نون جمع ہو گئے جو نامناسب تھا تو ہم نے درمیان میں الف لیا, لیدعیناننا ہو گیا. پھر الف تسنیہ کی مناسبت سے ہم نے نون کو کسرہ دے دیا تو لیدعینانی ہو گیا. باقی دیکھیں یہ لیدعا تھا, یا واپس لوٹ آئی تو نون تاکید ثقیلہ لگایا تو لیدعینا. اسی طریقے سے لندعا تھا, یا واپس لوٹ آئی نون تاکید ثقیلہ کا لگایا لندعینا. یہاں تک ثقیلہ مکمل ہو گئی. اب آگے چلیں خفیفہ کی طرف. تو یہ وہی بات ہے جو یہاں پہ ثقیلہ ہے وہاں پہ آپ نون تاکید خفیفہ لگا دیں, باقی اور کوئی فرق نہیں ہے. دیکھیں نا لیدعینا تھا, یہاں پہ نون ساکن کر دیا تو لیدعین ہو گیا. اسی طریقے سے یہاں پہ دیکھیں لیدعون تھا, یہاں پہ آپ نے نون کو ساکن کر دیا تو لیدعون ہو گیا. اسی طریقے سے لتدعین تھا, نون ساکن کر دیا تو لتدعین ہو گیا. اور اسی طریقے سے لادعین تھا, نون ساکن کر دیا تو لادعین ہو گیا. لندعین تھا, نون ساکن کر دیا تو لندعین ہو گیا. تو اس طریقے سے آپ نے اس امر غائب کی تعلیل کرنی ہے, امر غائب معلوم کی بھی اور امر غائب مجہول کی بھی. اب اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ نہیں کی تعلیل پڑھیں گے.